بهم مأواي عند الشدائد. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، راحة العاشقين رحمة للعالمين. قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وأصحابه وذرياته وشهداء محبته أجمعين، لا سيما سيدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي محي الدين، ومعيننا ومغيثنا وقطبنا ومأوانا وملجانا الشيخ معين الدين حسن سنجري ثم أجمري معين الملة والدين. وآية من آيات رب العالمين، معجزة من معجزات سيد المرسلين، حجة الله في الأرضين، سيدنا سندنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان مجدد الملة والدين، وعلى قطب العالم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفتي الأعظم سيدنا سندنا الشيخ مصطفى رضا خان مؤيد الملة والدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال عز وجل في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. آمین. آپ کہیں محبت سے. یہ دعا ہے، دعا کی جائے تو آمین کہیں، معلوم نہیں کس کی دعا مقبول ہو، اس کے صدقے میں سب کی دعائیں مقبول ہو. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. قادریم نعرہ غوث اعظم میں زنم، قادریم نعرہ غوث اعظم میں زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. بابا بلند آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
عاشقانہ، گدایانہ، غلامانہ، مؤمنانہ، مخلصانہ، محبتانہ انداز میں درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام کی رسول اللہ۔ اس جلسے کے روح رواں معمار ملت مجاہد سنیت استاد القراء والحفاظ حضرت قاری شعیب صاحب کی زیارت اس دیر سے نہیں کر پا رہا، موجود ہے ماشاءاللہ، وہ اپنے فرائض میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ان کا حکم اور ہمارے مفتی بدر الدین صاحب مدہ ظلہ العالی، ان کا حکم کہ آج آپ حضرات کے روبرو میں حاضر ہیں۔ ہمارے مفتی بدر الدین صاحب انہوں نے حکم دیا، بڑے بڑے لوگ ان کی گزارشات کو مان لیتے ہیں، ہم لوگ ان کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا، تقریر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنی دیر ہو کہ جتنی دیر آپ چاہیں۔ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر آپ سننا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ مجبوریاں رہتی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی عوائق کی بنیاد پر اور پہلے تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال کئی احباب کا ہمارے یہ تعاون رہا کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہوں، اگرچہ میں کسی مصرف کا آدمی نہیں، لیکن آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے اس جگہ بٹھا دیا۔ مخیر قوم ہمارے حاجی شرافت صاحب جو یہاں تک لا کر کے انہوں نے ماشاءاللہ پہنچایا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اس مجلس پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ عادت کے مطابق آغاز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے کرتا ہوں۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام۔ یوں تو میری عادت ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار ہی کا کلام پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اعلیٰ حضرت سرکار کے کلام کے ساتھ اپنے اور بزرگ شعراء کا بھی کلام پڑھتا ہوں۔ تو آغاز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے یہ میری عادت ہے، اور خدا کرے ہر سنی کی عادت ہو جائے۔ ارے آمین تو کہہ لیجیے۔ تقریر اور دعا آج ہم کر رہے ہیں تو آج ہی آمین کہیے۔ ہمارے علامہ مولانا بدر الدجا صاحب مدہ ظلہ العالی بہت اچھے نعت خواں، ہم لوگوں کا بچپنا تھا تو حضرت کی نعتوں کو سننے کے لیے ان کی بزم میں ہم لوگ جاتے تھے، اور ماشاءاللہ آج بھی آواز میں نے تو 19-20 کا فرق نہیں محسوس کیا ماشاءاللہ۔ تو یہ میری موٹی اور بھدی آواز، اس پر آپ نہ جائیے۔ جتنا حضرت کو حق ہے اتنا ہی مجھ کو بھی، اتنا ہی آپ کو، اتنا ہی مفتی صاحب کو۔ تو بس آغاز کرتا ہوں، ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہمارے یوپی کے جلسوں کا کچھ انداز ہے تو ہم لوگ زیادہ وہی تقریر کرتے ہیں، اگر اس انداز میں یہاں کے مزاج میں کچھ ٹکراؤ اگر ہو رہا ہوگا تو اس کو تھوڑا آپ برداشت کر لیجیے۔ زیر سایہ گنبد زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ شریف سے تقریباً 5000 کلومیٹر دور، لیکن گنبد خضرا کو تصورات میں سجا لیجیے۔ آپ نے اگر یوں نہیں دیکھا تو کم سے کم فوٹو تو آپ نے دیکھا ہے، تو اسی کو تصور میں سجا لیجیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا شریف کو۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ زیر سایہ
یہ گنبد رات کا بسیرا ہے زیر سایہ یہ گنبد رات کا بسیرا ہے زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے اور سنہری جالی سے اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزار پرانوار پر جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گنبد خضرا کہتے ہیں، ایک بلب بھی وہاں کی حکومت نے نجدیوں نے نہیں لگایا۔ 80,000 سے زائد بلب مسجد نبوی شریف میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خود مشاہدہ ہے ماشاءاللہ، اس میں بہت سے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ایک زیرو بلب بھی نہیں لگا سرکار کے گنبد خضرا شریف پر۔ لیکن روشنی کا عالم کیا ہے اسے سماعت فرمائیں کہ زیر سایہ گنبد زیر سایہ گنبد ارے رات کا بسیرا ہے اور سنہری جالی سے اور سنہری جالی سے رونما سویرا اور سنہری جالی سے۔ آپ کے تصورات گنبد خضرا اور آپ متوجہ ادھر رہیں۔ ایک شعر اور سماعت فرمائیں کہ قبر میں نکیروں سے یہ نبی نے فرمایا، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس میں ہمارے کچھ یوپی کے سامعین بھی موجود ہیں، ہم ان کا بھی لحاظ کر رہے ہیں اور آپ کا تو مکمل لحاظ رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اس امتزاج کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں۔ پہلے یہ شعر سماعت فرما لیں کہ قبر میں نکیروں سے یہ نبی نے فرمایا، قبر میں نکیروں سے قبر میں نکیروں سے یہ نبی نے فرمایا، جاؤ اس کو سونے دو، جاؤ اس کو سونے دو، جاؤ اس کو سونے دو، امتی میرا ہے، جاؤ اس کو سونے دو۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے پہنچا ہوں یہاں منبر پہ، سارا کام یہیں سے، تقریر یہیں سے، نعت شریف یہیں سے، اعلان یہیں سے، نعرہ بھی یہیں سے۔ کچھ آپ لوگ بھی تعاون کریے، کوئی ایک ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے انصار بھائی ہیں، منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیں ہمارے، ان کے پاس یہ ہنر ہے کہ منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں نے جنہوں نے جلسہ سجایا ہے، مولا ان کے دلوں کو سجا، مولا ان کے دلوں کو سوار دے، اپنے حبیب کا شیدائی اور ان کو دیوانہ بنا دے، جن نوجوانوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس جلسے کو سجایا۔ تو حضرات، میں چونکہ اصالتاً ایک مدرسے کا خادم ہوں، مزاج اسی طرح تقریر کا بنا ہوا۔ ممکن ہے کوئی سوچتا ہو کہ صاحب یہ سنی بیچارے شعر پڑھ پڑھ کر کے خوش ہو رہے ہیں،
کہ قبر میں نکیروں سے یہ نبی نے فرمایا جاؤ اس کو سونے دو امتی یہ میرا، اور بعض تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں خوش ہو رہے ہیں بڑی کٹائی ہوگی بڑی چھٹائی ہوگی، لیکن میں آپ کو حوالہ دے دوں، حوالہ نوٹ کریں، الافاظات الیومیہ کتاب کا نام ہے، الافاظات الیومیہ ملفوظات مولوی اشرف علی تھانوی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں یہ واقعہ نہیں ہے، یہ الافاظات الیومیہ ملفوظات مولوی اشرف علی تھانوی جو ہے اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پیر پیرا میر میرا غوث اعظم جیلانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ایک دھوبی مرید کپڑے حضرت کے دھلا کرتا تھا، انتقال ہو گیا، اسلامی رسم و رواج کے مطابق غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر کے حوالے کیا۔ ہم لوگوں کو سب کو مرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہیں بیٹھا ہے، سب کو مرنا ہے، انتقال ہو گیا، قبر کے حوالے کیا گیا، منکر و نکیر آئے، آنے کے بعد جو ان کا کام ہے جس کے لیے مامور ہے اس کو انہوں نے شروع کر، اور منکر و نکیر کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہو جو ان کا کام ہے اس میں ذرہ برابر وہ جایا کرتے ہیں، اور یہی حال حضرت ملک الموت کا، جو ڈیوٹی ان کے ذمہ ہے اس کو انجام دے۔ منکر و نکیر آئے، سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، من رب کا، تو اس غوث اس دھوبی مرید نے جو غوث پاک پیر پیرا کا تھا وہ جواب دیتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اس میں لکھا ہوا۔ دوسرا سوال کیا ما دینو کا، تو وہ جواب دیتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تیسرا سوال کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو جواب دیتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا، مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات ہیں جس کو عاشق الہی میرٹھی نے جمع کیا، بڑی موٹی لمبی چوڑی وہ کتاب ہے جس کا نام الافاظات الیومیہ ہے، تو اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے فرشتے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا یہ تیرا کیسا بندہ، ہم لوگوں نے 3 سوالات کیے اور تینوں کا جواب ایک دے رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا من رب کا، کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی، ما دینو کا، غوث اعظم کا دھوبی، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، غوث اعظم کا دھوبی۔ سوالات 3 جواب ایک، اور وہ جواب بھی سوال کے مطابق نہیں۔ تو حضرات اس کتاب الافاظات الیومیہ میں لکھا ہوا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو یہ میرے محبوب کے لاڈلے عبد القادر کا شیدائی ہے، اسے بخش دیا جائے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی۔ تو یہ لکھا ہوا ان کی کتاب میں، ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ حضرات تو کہنا یہ ہے کہ جب ایک غوث پاک کا شیدائی، اس کے لیے یہ درجات ہیں، فضائل ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو شیدائی ہو، غوث پاک کا بھی شیدائی ہو، غریب نواز کا بھی شیدائی ہو، اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہو، مفتی اعظم کا شیدائی ہو، تاج الشریعہ کا شیدائی ہو، صدر الشریعہ کا شیدائی ہو، محدث کبیر کا شیدائی ہو، اس کے لیے یہ فضیلتیں بہرحال تو حضرات یہ فضیلتیں بہرحال ہیں۔ ہم نعرہ تاج الشریعہ کا لگاتے ہیں، کام کہیں کہیں ہمارا اس کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے کوئی بھائی صاحب ہیں ان سے درخواست ہے آپ اپنا ویڈیو کیمرہ بند کر لیجئے، آواز کو ٹیپ کریں، آواز ٹیپ کریں، میں تو اس کے لیے کہتا بھی ہوں کہ ٹیپ کرو، سنو اور سناؤ۔ تو حضرات عرض کر رہا تھا کہ قبر میں نکیروں سے یہ نبی نے فرمایا، قبر میں نکیروں سے ارے یہ نبی نے فرمایا جاؤ اس کو سونے
دو جاؤ اسی کو سونے دو امتی میرا ہے جاؤ اسی کو سونے دو. باواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاتوں و سلام کے رسول اللہ، صلاتوں و سلام کے حبیب اللہ. حضرات اب آپ حضرات ذہن کو حاضر کریں. تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ کچھ مفید گفتگو ہو جائے. اور آواز چلیے بس ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. تو حضرات ہم لوگ غوث پاک، غریب نواز، اعلیٰ اور بزرگوں کے ماننے والے. ہماری شناخت، ہمارا تشخص یہی ہے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا تو معاملہ یہاں تک ہے کہ ہم قرآن مقدس اگر کھولتے ہیں تو ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت یاد آ جاتا. کوئی سوچے کہ آخر یہ کیسے کہ آپ قرآن کھولیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت یاد آ جائے. کیا اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے معاذ اللہ؟ کیا ان کا فوٹو ہے معاذ اللہ؟ کیا ان کا البم ہے معاذ اللہ؟ قرآن کھولتے ہی اعلیٰ حضرت کیسے یاد آ جاتے ہیں؟ لیکن ہم سنیوں کو یہ صحیح ہے کہ قرآن کھولتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت یاد آ جاتا ہے. کیسے؟ جیسے ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. آپ ذرا سا یہ غور کریں کہ یہ ترجمہ جس دور میں لکھا گیا، جس زمانے میں لکھا گیا، جس قرن میں لکھا گیا، اس زمانے میں کیا اور ترجمے نہیں پائے جا رہے تھے؟ نہیں، اور ترجمے بھی پائے جا رہے تھے. ایک دو ترجمے نہیں بلکہ بھارت میں بہت سے ترجمے اس وقت شائع اور ضائع سے چل رہے تھے. فتح محمد خان جالندھری کا ترجمہ، محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ، مولوی شریف علی تھانوی کا ترجمہ، ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ، یہ سارے ترجمے پائے جا رہے تھے. لیکن ایک دن حضور صدر الشریعہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور کوئی قرآن مقدس کا ترجمہ ایسا فرما دے جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ہم سنیوں کے ایمان کا تحفظ ہو جائے. یوں تو مارکیٹ میں بہت سے ترجمے پائے جا رہے ہیں، جن کا میں نے نام لیا یہ سارے تراجم پائے جا رہے ہیں. مجدد میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں وقت کہاں ہے، وقت کہاں سے لائے؟ اے لوگوں ذرا غور کرو، وہ اعلیٰ حضرت ہیں یہ فرماتے ہیں وقت کہاں سے لائے؟ وقت ہمارے پاس کہاں ہے؟ اور ہمارے پاس اتنا ٹائم رہتا ہے کہ بیٹھ کر کے کافی دیر ہم لوگ میموری میں اپنا ٹائم برباد کیا کرتے ہیں. معذرت کچھ نہیں تو لے کے بائک لیفٹ رائٹ آدمی کر رہا. کہاں وقت کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ایسا ہے قیلولہ کے ٹائم یا عصر کے بعد آپ آ جایا کریں اور میں املا کروا دیتا ہوں. سبحان اللہ، املا کروا دیتا ہوں. چنانچہ ایک دن حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ قلم، کاغذ، کاپی، رجسٹر جو کچھ ہو دوات لے کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ
आला हजरत सरकार ने इमला करवाना शुरू किया। वो इमला करवाते जाते लिखते जाते, वो इमला करवाते जाते लिखते जाते। जो उस जमाने में आला हजरत सरकार की बारगाह में उलमा मौजूद थे, वो बयान करते हैं कि हम आने के बाद लाइब्रेरी से किताबों को निकालते थे, हवाशी को निकालते थे, शुरूह को निकालते थे और तराजिम को निकाल करके मिलाया करते थे। तो वही मिला करता था जो आला हजरत तर्जुमा करवाया करते थे, जबकि उनके पास न कोई डिक्शनरी होती थी, न कोई किताब होती थी। हजरत आला हजरत सरकार इमला करवाते रहे, हुजूर सदर शरिया लिखते रहे और कुरान मुकद्दस का तर्जुमा हमारे पास आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस तर्जुमे से भारत ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान के जानने वाले हैं, उन सुन्नियों के ईमान की हिफाजत हो रही है। आला हज़रत सरकार ने तर्जुमा फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। थोड़ी देर तकरीर कुछ गाढ़ी होगी तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं तकरीर को आसान करूंगा। हमारे तलबा में उनकी तवज्जो चाहूंगा। ये जानते हैं क्या फरमाया, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। नहीं है वह, क्यों नहीं है? हमारे तलबा जानते हैं ये पूरा का पूरा ये जुमला इंशाइया, ये जुमला इंशाइया है, खबरिया नहीं है। तो आला हज़रत ने तर्जुमा फरमाया, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। आप सोचोगे इसमें क्या खूबी है, क्या खुसूसियत है जो और तर्जुमा में नहीं है? तो आप सुनिए। और लोगों ने जो तर्जुमा किया उठा करके तर्जुमा उनका देखिएगा। कोई तर्जुमा करता है शुरू करता हूँ, कोई तर्जुमा कर रहा है शुरू कर रहा हूँ, कोई तर्जुमा करता है शुरू अल्लाह के नाम से। गर्ज कि किसी ने कहा शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से। लेकिन मुजद्दिद मेतमासिया इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू यानी कलमाए जलालत को पहले आपने ला करके रखा है और को बाद में ला करके रखा है। और आपने अल्लाह के नाम से शुरू, ना शुरू करता हूँ कहा, ना शुरू कर रहा हूँ कहा। इसलिए कि चूंकि कुरान मुक़द्दस की तलावत जहाँ आप करते हैं, जहाँ मुफ्ती बदरुद्दीन साहब करते हैं, अल्लामा बदरुद्दोजा साहब करते हैं, कारी शुएब साहब करते हैं, हमारे अंसार भाई करते हैं, हमारे हाजी शराफत साहब करते हैं, हमारे ये नौजवान करते हैं, जहाँ ये तलबा करते हैं, जहाँ आप लोग कुरान की तलावत करते हैं, वही मुफ्ती बदरुद्दीन साहब की अहलिया भी कुरान पढ़ती है, आपकी शरीक हयात भी कुरान पढ़ती है, खैरुन्निसा भी कुरान पढ़ती है, बदरुन्निसा भी कुरान पढ़ती है, ज़ैबुन्निसा भी कुरान पढ़ती है, फातिमा भी कुरान पढ़ती है, रुक़ैया भी कुरान पढ़ती है, कुलसूम भी कुरान पढ़ती है। तो जाहिर सी बात है। और मौलवियों ने उस तर्जुमे को मर्दों के लिए खास कर दिया है, ज़ुकूर के लिए खास कर दिया है, मर्दों के लिए खास कर दिया है। हज़रात लेकिन कुर्बान जाओ, मुजद्दिद मेतमासिया ने ऐसा तर्जुमा फरमाया है, चाहे मर्द शुरू करे, चाहे औरत शुरू करे, चाहे अब्दुल्ला शुरू करे, चाहे खैरुन्निसा शुरू करे, चाहे बच्ची शुरू करे, चाहे बूढ़ा शुरू करे, चाहे जवान शुरू करे, कोई शुरू करे, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उस्तादी अमीना, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। अल्लाह के नाम से शुरू, चाहे अब्दुल्ला कहें, चाहे खैरुन्निसा कहें, चाहे बदरुन्निसा कहें, चाहे कुलसूम कहें, चाहे फातिमा कहें, चाहे रुक़ैया कहें। अरे मैं तो कहता हूँ हमारी माएँ बहनें अगर गौर करें, उन तर्जुमों के खिलाफ ये एहतजाज करेंगे, अरे मौलवियों तुमने कैसा तर्जुमा कर दिया है कि तर्जुमा को एक साइड में खास कर दिया है। लेकिन आला हज़रत की शख्सियत देखो, ऐसा तर्जुमा फरमाया, चाहे मर्द है चाहे औरत है, कोई भी कोई अल्लाह के नाम से। तो हज़रात इसीलिए जब हम जैसे कुरान शरीफ खोलते हैं और जैसे हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू,
جو بہت مہربان رحمت والا. تو جیسے ترجمہ ٹرانسلیشن کیا ویسے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. تو یہ کوئی مبالغہ نہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ نے حضور صدر الشریعہ کی گزارش پر ایک ایسا ترجمہ کنز الایمان کہ آج ساری دنیا میں جسے پڑھا جاتا ہے محبت سے. اور حضرات صحیح تو یہ ہے، میں کہوں گا دلی چلے جاؤ، کتابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہو جاؤ، سب سے زیادہ بکنے والا اگر کوئی ترجمہ ہے کنز الایمان ہے. چاہے ان کی دکان ہو چاہے اپنی دکان ہو، ساری دکانوں سے اگر کوئی ترجمہ سب سے زیادہ دنیا میں بک رہا ہے وہ کنز الایمان. بے شک سبحان اللہ. تو حضرات حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہمیں ایسا انعام عطا کروایا حضرت کی بارگاہ سے. وہ حضور صدر الشریعہ تھے جنہوں نے ہم لوگوں کے ایمان کا تحفظ فرما دیا، اور آج انہی کے شہزادے حضور محدث کبیر ہیں کہ آج 82-83 سال کی عمر ہے، لیکن آپ کے علاقوں میں، پہاڑیوں میں، جنگلات میں، جنگلاخ میں عرضے کی کہیں ہو، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں راستہ دشوار ہے، کہتے ہیں نہیں زندگی کام کے لیے ہے، نبی کی غلامی کے لیے ہے. آج ہم لوگوں کی ایمان کی حفاظت اپنے گفتگو کے ذریعے فرما رہے ہیں. ہم لوگوں کو رشک ہوتا ہے، کئی بار اتفاق ہوا حضرت کے ساتھ سفر کرنے کا، تو جہاں دیکھتے حضرت ہم سے پہلے بالکل تیار، ایک دم تیار. ہم سوچتے حضرت کا سامان لے نہیں، لیکن بہت اصرار کیا کہ حضور برکت کے لیے تو دے دیا اس عمر میں الحمدللہ. تو یہ وہیں سے سلسلہ چلا رہا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کے سچے وفادار اور آج اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاج الشریعہ فخر ازہر حضور الہی میاں مدث اللہ علیہ کے سچے وفادار حضور محدث کبیر ہیں. تو حضرات عرض یہ کرنا ہے کہ یہ سلسلہ چلا رہا ہے وہیں سے. اور سبحان اللہ ہمارے مدرسے کے طالب علم نے یا کسی جوان نے نعرہ لگایا، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا مطلب ہے اس کا. تو حضرات کچھ سوچتے ہیں کہ حضرت جہاں جاتے ہیں بس اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی بھیڑ بھاڑ ہو جاتی. کچھ کہتے ہیں خالی حضرت سفر فرماتے ہیں، کچھ کہتے ہیں خالی حضرت کے مریدین زیادہ. لیکن سنو، آج کے اس دور میں جب غیر مقلدیت اور سلفیت اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخصیت ہے صحیح اعتبار سے دیکھا جائے تو یا تو حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے یا محدث کبیر کی ذات ہے جو ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے. ابھی 4-6 سال پہلے کی بات ہے، حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے حجاز کی سرزمین پر، درس حدیث دینا شروع کیا. محبت سے کہو سبحان اللہ. درس حدیث دینے لگے، پورے عرب میں شور ہو گیا کہ بریلی سے مولانا احمد رضا خان کے گھرانے کے کوئی شہزادے آئے ہیں جو درس حدیث دے رہے ہیں. لوگوں نے کہا چلو، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ کر کے درس حدیث میں شریک ہونے لگے، ہزاروں کی تعداد میں آنے لگے. جہاں بہت سے لوگ آئے، انہی لوگوں میں ایک عربی شیخ تھے جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا. انہوں نے حضور تاج الشریعہ سے سوال کیا کہ اے علامہ اختر رضا قاضری، آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کے علماء ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث جھوٹی ہے. اور کہا واللہ ھذا الحدیث کیسے قسم خدا کی حدیث جھوٹی. کون سی حدیث ہے؟ تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ابو لہب کو یہ خوشخبری دی گئی، اس نے خوشی میں اپنی باندی اپنی لونڈی سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر. مرنے کے بعد پوچھا اس سے، خان نے دیکھا، ایک صحابی نے کہا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟
کہا سخت سزاؤں میں ہوں، مشقتوں میں ہوں، بلاؤں میں ہوں، عذاب ہو رہا ہے مسلسل۔ البتہ جب دوشنبہ مبارکہ کا دن آیا کرتا ہے تو جس انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی سویبہ کو میں نے آزاد کیا تھا اسی سے مجھے کچھ راحت ملتی ہے۔ تو جانتے ہو یہ حدیث پاک ہم لوگ بیان کرتے ہیں، اس عربی شیخ نے کہا حضور تاج الشریعہ سے واللہ حاضر حدیث و قذب، قسم خدا کی حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث غلط ہے معاذ اللہ۔ حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں کیوں؟ تو اس نے کہا کہ سنیے وجہ یہ ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا ینصرون، کفار و مشرکین سے عذاب کو ذرہ برابر بھی ہلکا نہ کیا جائے گا، اس میں کچھ بھی عذاب میں نہ تخفیف کی جائے گی، اس میں ذرہ برابر کمی نہ کی جائے گی۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا ینصرون، کفار و مشرکین سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث جو آپ بیان کرتے ہو، جو آج علماء بیان کرتے ہیں، وہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، ابو لہب کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث قرآن کے مزاحم ہے، اس کے خلاف ہے، لہذا حدیث جھوٹی ہے معاذ اللہ۔ اب سنیو ذرا جواب دو، کون جواب دیتا اس مشکل سوال کا؟ حضور تاج الشریعہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں بلا سوچے بلا غور و فکر کے ارشاد فرماتے ہیں سنو واللہ حاضر حدیث و صادق والقرآن و صادق، قرآن بھی سچا ہے اور مصطفیٰ پیارے کی حدیث بھی سچی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، حضور محدث کبیر استاذ العلماء۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا نعرہ لگا دینے سے ہم مان لیں گے؟ نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ وہ جواب تو حضور تاج الشریعہ مقدس اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، کہا سنو قرآن کا فرمان سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، فلا یخفف عنہ العذاب ولا ینصرون، یقیناً سچ ہے کہ کفار مشرکین سے بالکل عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی، ذرہ برابر کمی نہ کی جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حساب کے بعد جنتی جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ جو حدیث میں ہے یہ برزخ کا معاملہ ہے، تو ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن بھی سچا ہے اپنی جگہ، حدیث بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو حضرات آپ لوگ ہنگاموں سے گھبرائیں نہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں حق کیا ہے اور حق کے خلاف کیا ہے۔ حضرات ہر زمانے میں ایسے معاملات آتے رہے ہیں، اسلام اپنا سفر تیزی کے ساتھ طے کرتا رہا۔ قرن اول اس کے بعد کے حالات کا جائزہ لیا جائے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوتا ہے، مانیں گے زکات کی تھی، مرتدین اور جانے کتنے نبوت کے جھوٹے مدعی، انہی جھوٹے مدعی مردوں کے بیچ میں ایک عورت کود پڑی، معاذ اللہ کہا میں بھی نبی ہوں۔ حضرات یہ زمانہ بھی گزر چکا ہے، اس کے بعد کا زمانہ آپ دیکھیے، معتزلین کی جماعت پیدا ہوتی ہے، جہمیہ کی جماعت پیدا ہوتی ہے، اور جانے کتنی جماعتیں آتی ہیں۔ ایک ایسی جماعت اس زمانے میں آئی تھی، ہارون رشید کا زمانہ تھا کہ لوگ حدیثوں کو گڑھ کر کے پیش کیا کرتے تھے، جھوٹی حدیثیں گڑھا کرتے تھے، جن کو وضاع الحدیث کہا جاتا ہے۔ حضرات ایک ایسے حدیث کا کہنے والا ہارون رشید کے دربار میں آیا، ہارون رشید نے کہا اس کی گردن مار دی جائے، اس نے کہا لما تضرب عنقی، آپ میری گردن کس لیے ماریں گے؟ وہ ہارون رشید نے کہا تھا اریح العباد منکا، تاکہ اللہ کے بندوں کو تجھ سے ہم آرام پہنچا دے، تجھ سے نجات دے دے۔ تو حدیثیں جھوٹی کر کے لوگوں میں پیش کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْفِ حَدِيثٍ وَدَعْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہارون گردن کو ہماری تو مار دے گا، لیکن 1000 اس سے زیادہ حدیث ہے میں نے گڑھ کر کے لوگوں میں پھیلا دیا ہے، اس سے تم لوگوں کو کیسے بچاؤ گے؟ اس زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں حدیث کی کوئی چھپی چھپائی کتاب نہ تھی کہ کہہ دیا جائے حدیثیں اتنی ہیں، اس سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں۔ حدیث کا معاملہ تو بعد میں تدوین کا اور لکھنے کا ہوا ہے۔ حضرات کہنا یہ ہے کہا اریب العبادہ من کا، میں جو ہے تجھ سے لوگوں کو راحت دوں گا کہ اللہ کے بندے تجھ سے آرام فرما پا جائیں۔ کہا کہ 1000 حدیثیں جو میں نے پھیلا دی ہے اس سے لوگوں کو کیسے نجات دو گے؟ تو سنو، کہا ہر رشید نے کہ جو ایسے عالم اس زمانے میں موجود ہیں وہ عالم اس کو چھان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے کہ کون حدیث سچی ہے کون حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ تو حضرات کہنا یہ ہے آج کے اس ماحول میں ابھی ہم بالکل بے فکر و مطمئن ہیں، ابھی تاج الشریعہ زندہ ہے، فخر اظہر زندہ ہے، محدث کبیر زندہ ہے، شہزادے سرو شریعہ زندہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی گڑبڑی کرنے کی کوشش کرے گا یہ دونوں شخصیتیں چھان کر کے اصل کیا ہے اور گڑبڑ کیا ہے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، عیون محدث کبیر، استاذ عمدہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات ہمارے مسلمان ہم لوگوں نے جشن عید میلاد النبی کیا ہے، محبت سے کہو الحمدللہ۔ ہم لوگ اس سالتاً جشن عید میلاد النبی کرتے ہیں، اسی کے ذمہ میں چاہے اس کو ہم کنفرنس کہتے ہیں چاہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، جشن عید میلاد النبی محبت سے کہو سبحان اللہ۔ تو ہمارے والسلام والسلام سید الانبیاء ہم سلام پڑھتے ہیں، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ہمارے معمولات ہیں، لیکن آج انہی چیزوں کو خاتم النبیین شفیع المذنبین، یہ کہا جا رہا ہے راحت العاشقین رحمت للعالمین، کہ قرآن کی تلاوت قال عز وجل فی شانہ اور ثواب فی شان طه ویاسین وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ وشہداء محبتہ اجمعین، لا سیما سیدنا سندنا غوثنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني الجيلاني البغدادي محي الدين ومعيننا ومغيثنا وقطبنا ومأوانا ومرجعنا الشيخ معين الدين حسن سندري ثم أجميري معين الملة والدين، اور موبائل ہو آیت من آیات رب العالمین، معجزت من معجزات سید المرسلین، حجت اللہ فی الدین سیدنا سندنا الشیخ الامام احمد رضا خان مجدد الملت والدین، کتاب ابو داؤد وعلى صحب العالم المعروف والمشهور والمشتهر بالمفضل الأعظم سيدنا سندنا الشيخ مصطفى رضا خان محيي الملة والدين، آج ایک جماعت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عظیم کتاب ابو داؤد شریف ابو داؤد شریف ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابي رضی اللہ عنہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ وقال عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنیا سے چلا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بغل بے سر و سامان مدد بلیدی مدد حدیث بھی آپ کو اب متن کیا ہے شرح کیا ہے حاشیہ کیا ہے یہ کوڈ ورڈ ہے اگر آپ نہ سمجھ پائیں تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا پھر بھی نہ سمجھ پائیں تو غوث اعظم بے سر و سامان مدد بلیدی مدد بابا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاشقانہ غدایانہ غلامانہ مؤمنانہ مخلصانہ محبتانہ انداز میں درود پاک پیش صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام اور میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں میں آپ کا ایمان لانے والا ہوں یا رسول اللہ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہاں فائدہ پہنچتا ہے دنیا سے چلا گیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے تب تو میں آزاد کروں گا ورنہ میں آزاد نہ کروں گا سبحان اللہ تو کہہ دو اب آپ غور کرو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول لیکن حضرت عمرو نیاس کہتے یا رسول اللہ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں اور ہمارے مفتی بدرالدین صاحب دنیا سے چلا گیا اپنی دشمنی میں اس کے لیے ایسا کرنا کرے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اب آقا نے جواب کیا دیا ان کی گزارشات ارشاد فرماتے ہیں غور سے سنو لو کان مسلمن فآتعتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغه ذلك اتنی دیر آپ چاہتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر آپ سننا چاہتے ہیں کبھی کبھار کچھ مجبوریاں رہتی ہیں یہ جانتے ہیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں لیکن آوائی خود کی دنیا اگر تمہارا باپ دنیا سے مسلمان ہو کر کے جاتا تو چاہے تم اس کی طرف سے غلام آزاد کر دیتے یا چاہے تم صدقہ کر دیتے یا چاہے حج کر دیتے کو ثواب مل جاتا ثواب پہنچ جاتا لیکن تمہارا باپ دنیا سے مومن ہو کر کے نہیں گیا ہے وہ مسلم ہو کر کے نہیں گیا ہے وہ مومن ہو کر کے نہیں گیا ہے اس لیے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچے گا ایسا کرنا درست نہیں ہے ہم سنی کہتے پہنچتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے نہیں پہنچتا ہے اور ہم بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے انصار بھائی نے کہا کہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے ہم نے کہا سنو ارے ہمارے باپ دادا دنیا سے مومن ہو کر کے جایا کرتے ہیں مسلم ہو کر کے جایا کرتے ہیں پہنچا کرتا ہے اور جو کہتے نہیں پہنچتا ہے ان کے باپ دادا ایسے ہو کر کے جایا نہیں کرتے اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار ہی کا کلام کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی اعلیٰ حضرت سرکار کے کلام کے ساتھ اپنے اور بزرگ شعراء کا بھی کلام کرتا ہوں آغاز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے میری عادت ہے اور خدا کرے ہر شیئی کی عادت ہو آمین تو پہلی بدرالدین صاحب نے لوگوں سے کہا اور دعا آج ہی کر رہے ہیں آج ہی آمین کریں
ہمارے علامہ مولانا مدعو صاحب مدعو بہت اچھے نعت، ہم لوگوں کا بچپنا تھا تو حضرت کی نعتوں کو سننے کے لیے ان کی بس میں اور زمین پہ فاتحہ کرنے ماشاءاللہ آج بھی آواز میں میں نے تھوڑی 19-20 کا فرق نہیں محسوس ماشاءاللہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہو تو یہ میری موٹی اور بھدی آواز اس طرح اپنا چاہیے جتنا حضرت کو حق ہے اتنا ہی مجھ کو بھی اتنا ہی آپ کو اتنا ہی مفتی صاحب 5 میٹر ان کو دے دو 5 میٹر آغاز کرتا ہوں 5 میٹر ان کو دے دو 10 میٹر ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا ایسے کرتے ہو ہر کی دال ہمارے یوپی کے جلسوں کا انداز ہے پردیش میں زیادہ کھائی جاتی ہے یہاں استعمال ہوتی نہیں ہوتی انداز میں یہاں کے مزاج میں 200-250 ٹکراؤ اگر ہو رہا ہوگا تو اس کو تھوڑا آپ برداشت کریں منگا لو فاتحہ کر کے 1 کلو ان کو دے دو 1 کلو ان کو دے دو 1 کلو ان کو دے دو ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارے بعد بھائی کہتے ہوں گے ہاں بات تو معقول ہے بات تو ان کی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے لیکن جواب سننے کے لیے انتظار ہو جائے گا لیکن جواب سے پہلے محمد سے ہاتھ لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ کچھ ہمارے بھائی بیچارے شاید کسی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے شرم یہ ہاتھ ہمارے گواہی دے دیتا کیسے قرآن اعلان کر رہا یوم نختم علی افواہہم جس دن ہم منہ پہ مہر ٹھوکتے ہیں مہر ٹھوک دیں گے سبحان اللہ علامہ بدر صاحب سے پوچھیں پھر کیا ہوگا تو حضرت نے کہا کہ منہ پر تو مہر ٹھوک دی جائے گی لیکن اعضا بولیں گے جیسے حضرت نے مسئلہ شریف دیکھا کے بتایا ہمارا ہاتھ گواہی دے گا اسی کو تصور میں سجا لیجیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں گے گھر سے کیا اعضا بولیں گے آج نبی کے جلسے میں نبی کا نام لے کر ہاتھ ماریا ہاتھ بھی کہے گا مولا تیرے محبوب کا جلسہ تھا اس میں اپنا ہاتھ اٹھایا تھا ہاتھ اٹھا کے کہا سبحان اللہ یہ ہے مسلم شریف مسلم شریف کی جلد ثانی ہے حدیث پاک سے جس اللہ کا نام نہیں کہا سے اور سمجھ گئے کسی بھی سب کے لیے آقا نے کیا فرمایا ان الشیطان شیطان اس کھانے کو حلال کر جس میں اللہ کا نام نہیں پایا تشریف فرما امت خدا کہتے ہیں اور جس پہ پڑھ دیا جاتا ہے اسے نہیں کھاتا نہیں لگا جس پہ پڑھ دیا جاتا ہے 80,000 سے زائد نہیں کھاتا مسجد نبوی شریف میں لگے ہوئے یہ ہوئی ہوگی مشاہدہ ہے شادی ہو رہی ہے شادی میں پہنچے کھلانے والا کو لا رہا تھا بدردین صاحب سے کہا حضور روٹی لے لیجئے کہا نہیں روٹی لے لیجئے کہا نہیں بس اسے سماعت کر لے لیجئے کہا لے لیا اسے دو چند روٹی کھایا ایک آدھ روٹی کھایا اس کے بعد تھوڑا میٹھا کھایا اس کے بعد سنے جاتے اور میں دیکھا پلیٹ میں پڑے ڈونگے پہ ڈونگا روٹی پہ روٹی روٹی پہ روٹی کھلانے میری جیسے کہ پیٹ میں پورا کو محسوس ہو رہا ہے کھاتا چلا جا کھاتا چلا جا بھی سوچا ہے سکتا پیٹ سن شیطان اس کھانے تصورات کو مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پایا جاتا ہے اسے شیطان کھایا ایک شیر اور سماعت فرمائے بھائی کے پیٹ میں لکیروں سے سمجھ گئے آگے بڑھئے یہ نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں معاذ اللہ اور اس پہ کوئی ایسی بات نہیں جو غیر شرعی ہو یا غیر اسلامی ہو ایسا نہیں کرتے ہم نے کیا پہلے کھانا اس کے بدل صاحب کو پیش کیا خوش ہو گئے اللہ صاحب کو دیا کھا لیا قاری شیخ صاحب کو دیا کھا لیا انصار بھائی کو دیا کھا لیا نوجوانوں کو دیا جیسا کرنے والے شوق سے کھایا جس کو دیا کھا لیا سب کھاتے ہیں نہ گائے کو دیا اس نے بھی کھا لیا بکرے کو دیا اس نے بھی کھا لیا نہ کیا اس نے بھی کھا لیا مرغی کو دیا اس نے بھی کھا لیا
سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جاتا ہے اور اسے شیطان نہیں کھا پاتا ہے، جس نے نہیں پڑھا اسے شیطان کھا لیا اور اس نے نہیں کھایا۔ اس کا پہنچا ہوں یہاں ممبر پہ سارا کام ہے، تقریر یہیں سے، نعت شریف یہیں سے، اعلان یہیں سے، نعرہ بھی یہیں سے۔ کچھ آپ لوگ بھی تعاون کریے، کوئی ایک ماشاءاللہ۔ مسلم شریف صفحہ 172 جلد ثانی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور حضرات ان سے سنا دیجئے، سنو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم نے یہ ٹھیک کھانا پہ فاتحہ کیا، ہم نے بریانی پہ کیا، بریانی سے محروم ہو گئے، شب برات میں حلوہ پہ کیا، اس سے محروم ہو گئے، خواجہ کی چھٹی میں کھچڑا پہ کیا، اس سے محروم ہو گئے۔ اگر زیادہ عربی کی کوشش کرو گے تو معلوم سنی محمدیہ کے بلوہ سے کہیں گے اپنے حبیب کا شہدائی اور ان کو دیوانہ بنا دیں، جن نوجوانوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس جلسے کو سجایا۔ میں چونکہ رسالتاً ایک مدرسے کا خادم ہوں، مزاج اسی طرح تقریر کا بنا ہوا، ممکن ہے کوئی سوچتا ہوگا کہ صاحب یہ سننے بیچارے شیر پڑھ کرنے کا شور ہے، قبر میں لکیروں سے یہ نبی نے فرمایا جاؤ اس کو سونے دو امتی یہ میرا ہے، اور بات کرتا ہے کہ یہ یہاں خوش رہے بڑی کٹائی ہوئی بڑی چلائی ہوئی، لیکن میں آپ کو حوالہ دے دوں، حوالہ نوٹ کریں، الافاظات الیومیہ کتاب کا نام، ترمذی شریف الافاظات الیومیہ ملفوظات مولوی اشرف علی تھانوی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں واقعہ نہیں ہے، یہ الافاظات الیومیہ ملفوظات مولوی اشرف علی تھانوی جو ہے اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پیر پیرا میر میرا غوث اعظم جیلانی شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ایک دھوبی مرید کپڑے ہن کے بلا کرتا تھا، انتقال ہو گیا، اسلامی رسم و رواج کے مطابق غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر کے حوالے کیا۔ ہم لوگوں کو سب کو مرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہیں بیٹھا ہے، سب کو مرنا ہے۔ انتقال ہو گیا، قبر کے حوالے کیا گیا، منکر و نکیر آئے۔ پوری حدیث میں پڑھوں گا، ان کا کام ہے جس کے لیے معلوم ہے، پوری حدیث سماعت فرمائی، لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها، جو ان کا کام ہے اس میں شوہر کے مال میں سے بغیر پوچھے ہوئے کچھ خرچ نہ کرے، ذمہ ہے اس کو انجام دے۔ ارے محبت سے کہو سلسلہ شروع ہوا، امرأة بھی نکرہ ہے، شیخ بھی نکرہ ہے، کوئی نہیں خرچ کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں خرچ کر سکتی ہے، پوچھ لے تو اس میں لکھا ہوا۔ دوسرا سوال کیا مادیوں کا ایسی ہوتی ہے، تو وہ جواب دیتا ہے میں غوث اعظم لیکن کہتی ہے کہ نہیں گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تیسرا سوال کیا من ہوتا تقبل فی حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اگر دے دیا تو جواب پوچھ لیا غوث اعظم کا دے ہمارا معاملہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نعت بکاری ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے لے جمع سرکار بڑی موٹی لمبی چوڑی کتاب ہے جس کا نام الافاظات الیومیہ ہے، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے، فرشتے مولا کی بارگاہ درج کرتے ہیں، اے مولا ہم سے 3 سوالات بھی دونوں کا جواب ایک دیتا ہے، لوگوں نے کہا ماں کا ہو کہ مادی مکا غوث اعظم ماں کو رہا فی حاضر رجل، غوث اعظم کا دوسری سرکت بھائی جواب ایک بھی گنگناتے ہیں اور شہداء شریف سن کرتے ہیں۔ کتاب الافاظات میں لکھا ہوا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں یہ میرے محبوب کے لاڈلے عبدالقادر شہدائی ہے، اسے بخش دیا جائے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی۔
یہ لکھا ہوا کی کتاب ہے، ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، معاشرہ بھی ہے حضرات۔ اصلاحی بہتر یہ ہے جب ایک سے پاک کا شہرائی، اس کے لیے یہ درجات ہیں، فضائل ہیں۔ آپ سوچو گے صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا میرا ہو، بیٹی میری ہو، جو چاہے شہدائی ہو، غریب نواز کا شہدائی ہو، میرا عائشہ کا شہدائی ہو، آسیہ کا شہدائی ہو، آج شریعہ کا شہدائی ہو، شریعہ کا شہدائی ہو، محدثے کا شہدائی ہو، اس کے لیے فضیلت ہے۔ اسمائیکم اسمائی آبائیکم، اے لوگوں اچھے نام رکھو، قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ اچھے نام رکھو، قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ فضیلت بہرحال ہے۔ ہم نعرہ تاج شریعہ کا لگاتے ہیں، کام کہیں کہیں ہمارا اس کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے کوئی بھائی صاحب ہیں، ان سے درخواست ہے اپنے ویڈیو کیمرہ بند کر لیجیے، آواز کو تمہارے گھروں میں کئی محمد کے لیے نام کہتا کے ہو، ہوں سبحان ایک کرو سن اور سناؤ۔ کئی محمد نام کے ہو۔ یہ میرے عرض کر رہا تھا، ارشاد فرماتے ہیں ناموں میں اچھا نام عبداللہ ہے، ناموں میں اچھا نام عبدالرحمن ہے۔ تمہارے گھروں میں کئی محمد نام کے ہو، اور جس کا نام محمد ہے ایمان کے ساتھ اس پر جہنم کی آگ حرام سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کو آج تو بہت سے یہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ انگلش میں چلیں، انگلش میں کھائیں، انگلش میں بیٹھیں، انگلش میں سوئیں، سب انگلش پورا جان انگلش سیکھو۔ انگلش کی مخالفت نہیں کرتے، انگلش پڑھو، انگلش پڑھاؤ، لیکن انگلش تہذیب ثقافت ہم اپنی نہ اسلامی کلچر آج ساری دنیا اسلامی تہذیب کو اختیار کر رہی ہے، اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد آج زیادہ ہے۔ ورلڈ سینٹر کے بعد آج جب سارے کیا گیا تو اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوئی ہے، اس لیے اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسی کے سچے اصول۔ لہذا آپ بچوں کو پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، لیکن پہلے قرآن پڑھا دیجئے، پہلے آپ قاری شعیب صاحب کی بارگاہ میں لائیے، قرآن مقدس پڑھنا سیکھ جائیں، اس کے بعد اس کو آپ کچھ بھی پڑھائیں، انگلش پڑھاؤ، فرنچ پڑھاؤ، کوئی زبان پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی زبان سیکھا ہے، لیکن پہلے اسے غریب نوازنے والا بنا، پہلے قرآن کا پڑھنے والا بن جائے۔ عجیب مزاج ہے۔ ہم نے کہا بچوں کو ہماری شناخت پڑھائی کا شخص، ہم نے کہا قاری شعیب صاحب ہے کہ نہیں، سنی دارالعلوم محمدیہ میں نہیں ہوتی، ہم نے کہا کہ دارالعلوم علیمیہ میں نہیں ہوتی، چرا محمد پور میں نہیں ہوتی، ہم نے کہا پھر کہیں ہوتی ہے تو مولانا ایک نیا میری مانس اسکول کھلا ہے، بڑی شہادت میں ہوتی۔ آج عجیب مزاج ہے، ایک ماں کے دو بچے ہیں، ایک بچہ جو مطلب پڑھتا ہے، جو دینی کتابیں پڑھتا ہے، 8 بجے تک سو رہا ہے، قسم میں سے سب کی بھیا فیس دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تم کون ہو۔ وہ ایک بچہ ہے، ایک بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، جلدی سے صبح سویرے ماں نے اس کو بیدار کیا ہے، نہلایا ہے، کپڑا تبدیل کیا ہے، خوشبو میں بسایا ہے، خوشبو کو مسئلے کرنا، اس کے گلے میں ابھی پاسی میں پنڈا نہیں لگایا تھا، اس کی طرف کرنے شروع کیا، مانے کا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے یونیفارم پہن لیا ہے، ہوم ورک کر لیا ہے، جیسے ہم نے اسکول کی فیس ہم نے لے لی ہے، کیا کمی رہ گئی؟ بولے میرا نام یہاں، ابھی تیرے گلے میں پھانسی کا پھندا ٹائی لگانا میں جم گئی ہوں، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا ہے، اس کے بعد ماروتی میں بیٹھا دندناتا ہوا چلا جا رہا ہے، دندناتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ وہ بچہ جس دور میں لکھا گیا ہے، جس زمانے میں لکھا گیا ہے، جو مکتب میں پڑھ رہا ہے، جس گھر میں لکھا گیا بیچارہ اٹھا ہے، خود سے بہت شدت لگتی ہے، اس کے بعد اس نے اپنی جان کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، پھر بعد کی باسی روٹی اور چائے مانگے لا کر کے حاضر کر دیا ہے۔ بچے نے کہا امی جان میرا بڑا سیا جو اس میں دیا جاتا ہے، ڈبل روٹی کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، پورا ڈبل روٹی ہوتا چلا جا رہا ہے، میری صحت اس ڈبل ہوتی چلی جا رہی ہے، بیٹا اس میں دیا پڑھتا ہے، تب مکتب اور مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس نے رات کی چائے اور باسی روٹی کھائی ہے، اپنا اس نے بستہ لے لیا ہے، پرانا میرا سجالا کھڑا بستہ لے کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیا ہے،
اور جامع جازر امین کے ساتھ کہتے ہیں حضور میرا لباس تو میرا کچلا ہے، میرا جسم پھٹا پرانا ہے، میرا جسم سے ٹوٹا ہوا ہے، میری کمال کی حفاظت ہوتی ہے، میرے خونسولیوں کی چین سے میں پھول ہل جاتے ہیں، یہ تمہارا میں سکرت میں پسے جا رہے ہیں، ان کا جن کا میں نے نام لیا اس کا بھی پوری طرح سے دائے ہیں، مجھے مجھے لے کے مسیح میں یہ میرے سے دھنام کام کر جا رہا ہے بشار جاتے ہیں اور ہماری جیسے میں نے مپارا کو سنے سے چپتا لیا ہے، یہ سب قرآن کو سنے سے چپتا لیا ہے، اور اس اپارا کو سنے سے چپتا لیا ہے، یہ پڑا ہوتا ہے تیرے صحابہ سنے سے چپتا ہے، اس سے سنے سے چپتا ہوگا، یہ سپنج کرنے سے کافی پھر جب پوچھا کرنے کی آئین ہوگی لوگ کہیں کاری شیر صاحب کو بلا مفتی شمین صاحب کے بلا مجھا صاحب کو بلا سینہ فان کے کھما ہو جائے ایسا ہے ایمونہ کے ٹائم یا اثر کے بعد آپ آ جائے املا کروا دیتا ہوں املا کروا دیتا ہوں میں کروں گا چنانچہ ایک دن حضور صلی شریعت رحمت اللہ علیہ قلم کاغذ کاپی رجسٹر جو کچھ دوات لے کر کے آلہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا آلہ حضرت سرکار نے املا کروانا شروع کیا، وہ املا کرواتے جاتے سلا جاتے وہ املا کرواتے جاتے لکھتے جاتے جو کچھ سے سنے میں آتا سرکاری شعر میں وہ نمبر موجود تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد لائبریری سے کتابوں سے نکالتے تھے، حواشیات نکالتے تھے، شروع کی نکالتے تھے، یہ ہے نجات نکال کر کے نیچے جاتا ہے سفاری سے جاتا ہے انواری سے جاتا ہے میں کریے یہ شادی تھے ڈکشنری ہوتی تھی نقلی شعر ہوتی تھی مجھے مسعودی ملنے ملاتے ہیں سننے سب شعری ملنے تیری سفاری قیمتی ہے دنیا کی کوئی ساری استاد میں سے ہی نہیں کہ جہاں جہاں اردو زبان کی تشتے ہوتے ہیں ان سنیوں کی نیچان کی حفاظت ہوتی فرشتوں والے اس پر سے ہو کر خود آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع بہت مہربان رحمت والا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ڈاکٹر بنانا ضروری ہے تعلیم یافتہ بنانا ضروری ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ جانتے ہیں آج ہمارے سامنے چیلنجز ہیں لیکن سب سے پہلے اس کو پڑھنے والا بناتے ہیں اس کو مسائل جاننے والا جانتے ہیں یہ مسائل جان سکتے روزہ یہ مسائل انشائی حج کے مسائل جان سکتے یہ جاننا بھی ضروری ہے جائیے بات مکمل ہو جائے حضرات عرض کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کیا خصوصیت ہے جو اور ترجمہ میں نہیں ہے آپ سنیے صحابہ کرام نے سوال کیا محبت سے بہت سوال صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی شروع جب سرکار فرماتے تھے غیر سے سنتے تھے کچھ نہیں سمجھ آتے کوئی ترجمہ کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے غرض کی کسی نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے لیکن مجدد میں ایک نوازیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع یعنی کلمہ جلالت کو پہلے آپ نے رکھنے کے بارے میں بھی بعد میں رکھ کے رکھا اور آپ نے کہا اللہ کے نام سے نہ شروع کرتا ہوں نہ شروع کرتا ہوں اس لیے کہ چونکہ قرآن حدیث کی تلاوت آپ کرتے ہیں جب بھی کسی کو لے علامہ قطب صاحب کرتے ہیں داری شعر صاحب کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھائی کرتے ہیں ہمارے عائشہ فضوہ کرتے ہیں ہمارے انسان کرتے ہیں جہاں طلبہ کرتے ہیں جہاں آپ لوگ قرآن کے سابق کرتے ہیں اور مفتی الدین صاحب شریعہ کی قرآن ہوتی ہے آپ کی شریعہ کی قرآن ہوتی ہے ان میں سابق قرآن ہوتی ہے بدون میں سابق قرآن ہوتی ہے ایسن میں سابق قرآن ہوتی ہے فاطمہ کی قرآن ہوتی ہے فاطمہ نہیں کرتی ہے اس پر قرآن ہوتی ہے یہ ظاہر سے عمارت ہے اور فرمانا نہیں لگتا ہے تو ہمارے پاس کے لیے خاص کر دیا شکور کے لیے خاص کر دیا ہمارے کو خاص کر دیا
بچے شروع کریں چاہے بوڑھے شروع کریں چاہے جوان شروع کریں کھانا نہ ملے ایک مہینہ قبرستان پہنچ جائے اور پیسہ نہ ملے آپ لوگ کاروبار کرتے اگر ایک مہینہ گزر جائے اور کچھ بھی نفع نہ ہو تو کیا مر جاتے لیکن کوئی بتاوے کہ کھانا نہ ملے ایک ہفتہ تو کیا حال ہے غرضے کی کھانا میرے نبی نے فرمایا ذالک افضل من چاہے خیر النساء کہیں چاہے بہن نساء کہیں چاہے کلثوم کہیں چاہے فاطمہ کہیں چاہے رقیہ کہیں میں گفتگو ہماری مائیں ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہتے یاد بس کسی سے ملتی جلتی ایک بات اور پیش کریں فاتحہ ہم لوگ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا فاتحہ ہم نے بتایا یہی کے نام سے صلاۃ و سلام ہم لوگ اسی لیے جب ہم جیسے قرآن شریف کھولتے ہیں اور جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع ہم کہیں جو بہت مہربان رحمت والا جیسے ترجمہ ٹرانسلیشن کیا ویسے اعلیٰ حضرت یاد آ گیا یہ کوئی مبالغہ نہیں تو ویسے لوگوں میں حضور صدر شریعہ کی گزارش پر ایک ایسا ترجمہ کنز الایمان کی آسانی رانی کٹ گئی جسے پانچ والا ہے محبت سے اور صحیح تو یہ ہے یہ کہیں ہے نہیں چلے جاؤ کتابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہو جاؤ سب سے زیادہ بکنے والا اگر کوئی ترجمہ ہے کنز الایمان ہے چاہے ان کی دکان ہو اسے بچانے کی دکان ہو ہماری دکانوں سے اگر کوئی ترجمہ سب سے زیادہ دنیا میں بک رہا ہے وہ کنز الایمان ہے دیکھا سارے مزید حضور صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ ایسا انعام عطا کروایا حضرت کی بارگاہ سے وہ حضور صدر شریعہ تھے جنہوں نے ہم لوگوں کے ایمان کا محفوظ فرما دیا راجوی کے شہزادے حضور محدث کبیر ہیں کہ آج 83 سال کی عمر ہے لیکن آپ کے علاقوں میں پہاڑیوں میں جنگلات میں نہیں ہو یہ نہیں کہتے ہیں راستہ دشوار ہے کہتے ہیں نہیں زندگی کام کے لیے ہے نبی کی غلامی کے لیے ہے آج ہم لوگوں کے ایمان کی حفاظت اپنے گفتگو کے ذریعے فرما رہے ہیں شروع ہو ہم لوگ کو رشک ہوتا ہے کئی بار اتفاق ہوا حضرت کے ساتھ سفر کرنے کا تو جہاں دیکھتے حضرت ہم سے پہلے بالکل تیار ایک دم تیار ہے ہم سوچتے ہیں حضرت کا سامان لے نہیں لیکن بہت اصرار کیا کہ حضور برکت اللہ کے لیے تو دے دیا اس عمر میں الحمدللہ تو یہ وہی سے سلسلہ چلا رہا جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کے سچے وفادار اور آج اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاج الشریعہ فخر اعظم حضور علی کے سچے وفادار حضور سے کبیر ہے قبلہ کعبہ ہے ویسے دعا کا قبلہ آسمان ہے جب دعا کی جائے تو ہاتھ کو ایسے کیا جائے ایسے دھلائی مجائی نہ کی جائے اب دعا مانگنا شروع ہو گئی ہاتھ کی دھلائی مجائی اللہ یہ سلسلہ چلا رہا ہے وہیں سے اور سبحان اللہ ہمارے مدرسے کے طالب علم کسی جوان نے نعرہ لگایا بستی بستی چڑیا پریا دادی شریعہ دروازے پہ کچھ لوگ کیا مطلب ہے تو اگر سوچتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں بس اتنا سمجھ میں آتا ہے بڑی بھیڑ نمازوں میں خوش خالی حضرت سفر فرماتے کچھ کہتے ہیں خالی حضرت کے مریدین زیادہ لیکن سنو آج کے اس دور میں جب غیر مقلدیت اور سلفیت اپنے ہاتھ ہمیں کہتے ہوئے ہیں کوئی شخصیت ہے صحیح اعتبار سے دیکھا جائے تو یا حضور تاج الشریعہ کی زمین ہے یا محدث کبیر کے ساتھ ہے جو دیکھا ہو تو جواب دے سکے ابھی 6 سال پہلے کی بات ہے حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے حجاز کی سرزمین پر درس حدیث دینا شروع کیا محبت سے کہو سبحان اللہ درس حدیث دینے لگے
شریف عرب میں شور ہو گیا کہ بریلی سے مولانا احمد رضا خان کے گھرانے کے کوئی شہزادے آئے جو درس حدیث دے رہے ہیں چلے سچ کرو کہ ہمیں بعد میں لوگ کے درس حدیث میں شریف ہونے لگے جہاں بہت سے مظاہر انہی لوگوں میں ایک عربی شیخ ہے جن کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا انہوں نے حضور تاج الشریعہ سے سوال کیا کہ اے علامہ رضا خان آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں آپ کے علماء ایک حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث جھوٹی ہے اور کہا واللہ حاضر حدیث و کسی سے کہہ دو سن خدا کی حدیث جھوٹی جا کہہ دو ایسی حدیث تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت ہوئی ابو لہب کو یہ خوشخبری دی گئی اس نے خوشی میں اپنی مادی اپنی یہودی سویبہ کو دل کے اشارے سے آزاد مرنے کے بعد سے پوچھا اس سے خارے کیا ہوا ایک صحابی نے کہا ابو لہب تیرا کیا حال ہے کہا سات سزاؤں میں ہوں مشقتوں میں ہوں پلاؤں میں ہوں بیٹھے شریف میں عرض کرتے ہیں البتہ جب وہ شمع مبارکہ کا دن آیا کرتا ہے وہ جس انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی سویب کو میں نے آزاد کیا تھا اسی سے مجھے کچھ یہاں سے ہمیں چلے تو جانتے ہو یہاں سے جہاں کا جلوی کرتے ہیں اس عربی شیخ نے کہا دل مردو کے تعلق شریعہ سے اور اللہ زندہ حدیثوں کا قسم محبت سے حدیث چھوٹی ہے یہ حدیث غلط ہے ناز اللہ حضور احبان شاہ کی آتے ہیں کیوں اس میں شاہ کی سنیے وجہ یہ ہے شہر قرآن اعلان کر رہا ہے فَلَا يُخَفَّفُ الْعَذَابُ وَلَا يُنصَرُ شفاء الشکیل سے عذاب کو زحمہ برابر بھی ہلکا نہ کیا جائے گا اس میں کچھ بھی عذاب میں تخفیف کی جائے گی اس میں ذرے بند نہ کی جائے گی وہ قرآن کے جگہ کے بند فَلَا يُخَفَّفُ عَذَابُ وَلَا يُنصَرُ شفاء الشکیل سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا اور یہ حدیث جو آپ بیان کرتے ہو جو آپ بیان کرتے ہیں وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ ابو لہب کے ساتھ میں کمی ہوتی ہے ابو لہب کے ساتھ میں تخفیف ہوتی ہے ابو لہب کی شریعت میں ہلکا کر دیا جاتا ہے یہ حدیث قرآن کے مضافہ ہے اس کے خلاف ہے لہذا حدیث جھوٹی ہے معاذ اللہ اب اس سنیوں پر جواب دو کون جواب دیتا اس مشکل سوال کا حضور تاج الشریعہ بالکل ہر پھول کے انداز میں بلا سوچے بلا خوشی فیل کے ارشاد فرماتے ہیں سنو واللہ حدیث و صادق اور قرآن و صادق اور وہی سچا ہے اور مصطفیٰ بارے کی حدیث کے ساتھ سارے مسلک اعلی حضرت ہستی بستی کریا حضور محمد استاذ انبا میں تو میں چاہتا ہوں آپ کو زیادہ زیادہ مل جائے تو کہنا یہ ہے کہ صاحب ہم لوگ ابھی انشاءاللہ سلام پڑھ کے جائیں سلامی پڑھ کے تو جائیں ویسے لے جائیں انشاءاللہ بھی سلام ہوگا پھر اس کے بعد سچا ہے تو کہنا یہ ہے کہ اس کا سچا ہے سنو اولا ہوئی سرور یا کہنا سچ ہے فاقو شکین سے وہ عذاب میں تخفیف نبی سلام علیکم کہہ گے سنو یہ اس وقت کی بات ہے سب لوگ حساب جب تحیات باتوں کا جنت میں ہمیشہ ہمیش کر دیا جہنم و جہنم میں ڈال دے سرے اور یہ حدیث میں برس مجمع ہے ان دونوں میں سچ ہے یہی تو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے تو اپنے خدا کی حمد کیا زبانی عبادت ہے مولا تیرے لیے آپ ہماری بندیوں سے گھبرائے نہیں آپ لوگ پریشان نہ ہو یہ کیا محبت سے کہو سبحان اللہ دیکھیں سب کیا ہے اور حق کے خلاف کیا ہے ہر زمانے میں ایسے انقلاب آتے رہے اسلام رستہ ہے اپنا سفر کی روزی کے ساتھ طے کرتا ہے السلام علیکم اس کے بعد کے سال کا جائزہ لیا جائے جیسے میرے آقا کریے گا
یہ ظاہری مثال ہوتا ہے. معنی میں زکات کی تھی مرتدین جانے کتنے نبوت کے جھوٹے مدعی انہیں جھوٹے مدعی کے بیچ میں ایک رسول کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہو. اللہ یہ زمانہ گزر چکا ہے. اس زمانہ دیکھیے معتزلین کی جماعت پیدا ہوتی ہے, جہمیہ کی جماعت پیدا ہوتی ہے, اور جانے کتنی جماعتیں ہوتی ہیں. ایک ایسی جماعت اس زمانے میں آئی تھی رشید کا زمانہ سنا. یہ لوگ حدیثوں کو فلان کر کے پیش کیا کرتے تھے, جھوٹی حدیثیں نہ کرتے تھے. دوسرے کو مسئلہ حدیث کہا جاتا ہے. ایک ایسے حدیث کا کہنے والا ہر رشید کو کچھ دے دے گا, ہر رشید کو دے گا, لیکن کچھ نہیں ہو تمثیل کشمیر رشید نے کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثر کو شریعت فرماتے ہیں چاہتے ہیں دوسرے نہ کرتے تھے. وہ حدیث ساری کر کے اللہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں اللہ جو سلام علیہ فقیر سے وہ سبھی اسلام چاروں سلام سے سارا حدیث ہے. میں نے کر کے لوگوں میں پھیلا دیا ہے. اس سے لوگوں کو کیسے بچاؤ گے؟ اس زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کوئی اللہ کے بیچ بن گئی کہ کہتی ہے حدیث اتنی ہے, اس سے زیادہ حدیثیں نہیں ہے. حدیث کا معنی اللہ سے عظیم کام ہے. آپ کہنا یہ ہے تاکہ ابو عبادہ کا شاذ جو ہے خود سے لوگوں کو اللہ کی راہ کے مدد سے فرمایا جائے. کہا کہ ان سے حدیث کا معنی سلام ہے. سب سے مسئولی سے سرکار رشید نے دو ایسے زمانے میں موجود ہے. وہ عالم اس کو چھان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کون حدیث سچی ہے, کون حدیث جھوٹی ہے. کہنا یہ ہے اس سال کے اسلام میں کبھی ہم بالکل بے ہو آپ لوگوں سے ابھی بھائی شریعہ زندہ سے عظیم شاہ فرحات سے کبھی زندہ ہے, شریعہ زندہ ہے. اسی کو سے پہلے کی کوشش کریں یہ دونوں شخصیت سے نکل کے اصلاح ہم یاد کیا اس کے سامنے ہمارے انہی معمولات کے مطابق میرے لوگوں نے جشن عید میلاد النبی کیا ہے. محبت سے آقا کو یاد کرتے تو وہاں کہتے ایوہ نبی کا جشن عید میلاد النبی کی محبت سے کہو سبحان. اسی کے ضمن میں چاہے نبی کا ترجمہ کیا ہے اس کے دن چاہے اس کا جلسہ ہمارا جشن عید میلاد النبی بھی سلام کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکم, یا رسول سلام علیکم, یا حبیب سلام میلاد صلوات اللہ علیہ. ہم اس کے بعد جب آؤ شعور سنبھالا تو میں نے یہ سلام سنا ہم ایسالے سے کچھ لوگوں نے یہ ہمارے معمولات ایک بار کہہ دو بھی چیزوں چار مرتبہ ہمارے عقائد کو یا نبی سلام علیکم کی کوشش کی جائے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر ہو جائے کیوں چار مرتبہ ایسالے سلام کیوں کرتے ہیں. یہ پورے بھائی شاہ میرے کہ قرآن کی تلاوت ایسا سلام مفتی محمود الدین صاحب کر دیا ہے اور سلام پہنچے گا ایک عبد القادر کے ابا کو پہنچے گا, عبد القادر کی ماں کو پہنچے گا. جاننے ایسا ہرگز نہیں ہے جو محنت کرے گا اسی سے فائدہ ملے گا. حضرات یہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنیوں کی جماعت تو عجیب ہے. یہ جائے دیجئے بیچارے فارسی کے نور شریف کھڑے کھڑے اور فاتحہ یہاں شریف کا ہی تو فاتحہ 6 رجب ہے تو فاتحہ 14 رجب فاتحہ 27 رجب فاتحہ چلے 8 ہے فاتحہ. جب دیکھو فاتحہ یعنی حجی مدینہ شریف کا فاتحہ ہو رہا ہے, کبھی رسول اللہ پہ ہو رہا ہے, کبھی برفی پہ ہو رہا ہے, کبھی بریانی پہ کے چکر میں بھی چکن فرائی پہ ہو رہا ہے, کبھی کلاکند پہ ہو رہا ہے, کبھی شاہی شورا پہ ہو رہا ہے. کبھی شام سے لوگ بڑے کر کے فاتحہ کرتے ہیں. پہنچائی نہیں ہے پیسہ میں حدیث کی روشنی میں ثابت کروں. نوٹ کرو اور موبائل ہو تو ٹیپ کرو. شب سوچتے ہیں اور ہم نے مفتی محمود الدین صاحب سے کہا کہ دستیار پہنچتا ہے. شب سوچ علامہ بھاگا صاحب سے کہا پہنچتا ہے.
ہم نے قاری شعیب صاحب سے کہا پہنچتا ہے تو ایسا پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، اس کا فیصلہ حدیث کرے گی سامنے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بیان ہے ستہ کی وضعی کے لیے ابو داؤد کے الگ الگ شعر محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آقا کی بارگاہ میں جب جائے اور جب سیاہ ستہ یہ حدیث کی 6 والا بڑی مضبوط کتابیں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، اس لیے کہ آج ایک جماعت کہتی حدیث میں ہو دیکھا، حدیث میں ہو دیکھا، سیاہ ستہ میں ہو دیکھا، سیاہ ستہ کے علاوہ بھی حدیث ہے، ایسا نہیں کہ خالی حدیث ہے۔ تو سیاہ ستہ کی عظیم کتاب ابو داؤد شریف، ابو داؤد شریف کا صفحہ 391 ایوہ النبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر نے آس رضی اللہ عنہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت حضرت بانگش مصطفیٰ عرض کرنے یا رسول اللہ میرا بھائی سارے وائر آپ کی دشمنی کرتا رہا اور اسی پہ دنیا سے چلا گیا۔ یا رسول اللہ مرنے کے ٹائم اس نے مجھ سے اور میرے بھائی سے کہا اے میرے دونوں بیٹے، میرے مرنے کے بعد 50 غلام آزاد کر دے۔